تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے اپنے بہت قریب کر لیا ہے تمہیں۔ تہجد سے اللہ مل جاتا ہے، پھر اس چیز کا ملنا کیسے ناممکن ہے جسے تم تہجد میں مانگ رہے ہو۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی زخم رلاتا ہے۔ جب رات آدھی رات کے وقت تاریک خاموشی میں دنیا سو رہی ہوتی ہے، تب رات کے اس پہر اچانک تمہاری آنکھ کا کھل جانا اور بے وجہ نہیں ہے۔ یہ رات کا وہ عجیب لمحہ ہوتا ہے کہ اس وقت آسمان اور زمین کے درمیان حائل جو پردہ ہوتا ہے نا، ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا سنہری لمحہ ہوتا ہے کہ جب عرش سے فرش کا کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، اس وقت رب تعالیٰ کائناتی رازوں کو سرگوشیوں میں ظاہر کرتا ہے۔ جامعہ ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصے میں ہوتا ہے، اس لیے اگر تم سے ہو سکے تو ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ضرور ایسا کرو۔ اگر آج تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے نا، اور تم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ عرش سے تہجد کا بلاوا تمہیں کیوں آ رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ رب دن کی گہما گہمی سے نکال کر اندھیری رات کے خاموش سناٹوں میں جگا رہا ہے تمہیں، تو سب سے پہلے تو ایک بات جان لو، جس طرح دل کا خالق دل سے گہرا تعلق ہے نا، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے، اور وہ جانتا ہے راز و نیاز کی باتیں دن کے اجالوں میں نہیں بلکہ رات کے اندھیروں میں کی جاتی ہیں۔ کچھ تو ضرور خاص ہے، وہ دونوں جہانوں کو خاموش کر کے صرف تمہاری آواز سننا چاہتا ہے کہ جب تم زار و کتار روتے ہوئے گڑ گڑا کر اپنی تکلیف بیان کرو تو وہ تمہاری بے بسی اور تمہارے درد کا پردہ رکھ سکے۔ پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی شدید غم آ جاتا یا لوگوں کی دی گئی تکلیفیں انہیں مبتلا اذیت کر دیتی، تو وہ دل شکستہ اور مایوس ہونے کی بجائے اپنے رب کو پکارتے، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے میرے رب، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو رب ہے عرش عظیم کا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے، اور تم رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے افضل ہے، اور بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ قرآن پاک کہتا ہے، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے عدل بدل میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ اتنا نرالا تعلق ہے کہ جب تم رات کی تاریکی میں اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اس کے آگے آنسو بہاتے ہوئے، تو وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں خود سے قریب کر کے تمہارے ان بہتے آنسوؤں کو اتنا قیمتی رکھتا ہے نا، کہ پھر وہ ایسے تقدیریں بدلتا ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رات میں ایک ساتھ ہے جس میں بندہ اللہ رب العزت سے دنیا آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اسے وہ بھلائی ضرور عطا کرتا ہے، اور یہ ساتھ ہر رات میں ہوتی ہے جب ایک انسان براہ راست اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے نا، اس وقت اللہ کی خاص رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ رات کی یہ گہری تاریکی اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے وہ روشنی ہے
جو معجزات کی راہ دکھاتی ہے۔ اگر آج جھوٹی امیدوں کا فریب یا کوئی بھی محرومی تمہیں اندر سے توڑ کر تہجد کے سجدوں سے جوڑ رہی ہے نا، تو یاد رکھو کہ کچھ رنجشیں تمہاری مسیحائی کے لیے آتی ہیں، جو تمہارا رابطہ مراسم سے توڑ کر رابطہ دائمی سے جوڑ دیتی ہے۔ اور جب تم حقیقی محبوب کی آغوش میں سر رکھ کر روتے ہو نا، تو وہ تمہاری زندگی کے تانے بانے ان دھاگوں سے بنتا ہے جو حقیقی اور پائیدار سکون کے ضامن ہیں۔ یاد رکھو، جب عرش سے تہجد کا بلاوا آنے لگے تو سمجھ لینا کہ اس مہربان رب نے تمہیں خاص کر لیا ہے، اور وہ چنتا انہی کو ہے جنہیں وہ اپنے خزانے فیض کی بہترین عطائیں نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ کا محبوب ترین ہے وہ انسان جسے وہ تہجد کے لیے چنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، لے جاؤ میرا رحم میرے پیارے بندے کے پاس، یہ میرا بہت ہی خاص بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں اشارہ دے رہا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے نا چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، اور یہ اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور اس کی زندگی میں معجزے کا وہ ذریعہ بن کر آتی ہے کہ جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تب وہ یہ راستہ دکھاتا ہے، اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ ایک جگہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تم رات کے اندھیرے میں اٹھ کر قیام کرتے ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہو اور خوب رو کر اس سے دعائیں مانگتے ہو، تو فرشتے تمہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت تم سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور تم پر سکینت نازل ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز پر اللہ ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے تو اسے دیکھ کر رب مسکراتا ہے۔ اللہ پاک پھر غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے نا، مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اور وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں نا، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ جان لیجئے کہ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ اگر آپ، تو سمجھ لینا اللہ نے اپنے بہت قریب کر لیا ہے آپ کو۔ خوش ہو جائیں، اللہ پاک اب آپ کی ساری تمنائیں، خواہشات بہت جلد پوری کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی خاص لاڈلی عبادت کے لیے چن لیا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے نا، تو اللہ نے آپ پر اپنی ساری عطائیں آپ پر نازل کرنے کے لیے، آپ کو نوازنے کے لیے اس وقت تک کھینچ لایا ہے۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بس بھروسے اور پورے یقین کے ساتھ مانگتے رہیے۔